بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث ہے قربانی کے بارے میں. پہلی حدیث حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا و مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. بس اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کرو. اگلی حدیث ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت اور کیا تعریف ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہاری روحانی اور نسلی مورث یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا اور وہ کیا کرتے تھے. ان کی اس سنت اور قربانی کی اس عمل کی پیروی کا حکم مجھ کو اور میری امت کو بھی دیا گیا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پھر ہمارے لیے یا رسول اللہ ان قربانیوں میں کیا اجر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. انہوں نے عرض کیا تو کیا اون کا بھی یا رسول اللہ یہی حساب ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ بھیڑ، دمبا، مینڈا، اونٹ جیسے جانور جن کی کھال پر گائے، بیل یا بکری کی طرح بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا ہے، اور یقیناً ان میں سے ایک ایک جانور کی کھال پر لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی کے حساب سے ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اون والے جانوروں کی قربانی کا اجر بھی اسی حساب اور اسی طرح ملے گا، اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. تو دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں کمائی کا موقع دیا آخرت بنانے کا، اور آخرت بنانے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو مواقع بھی عطا فرمائے. ان مواقع سے انسان اپنی تھوڑے عمل سے آخرت بہت زیادہ بنا سکتا ہے. جیسے ہم چیز ضرورت ہوتی ہے زیادہ تو منڈی میں جاتے ہیں کہ منڈی میں زیادہ بھی ملے گی، سستی بھی ملے گی. تو یہ اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کا حکم دیا، وہ کیا کرتے تھے، اور پھر ان کی اتباع میں سے حکم دیا. اور پھر آپ اس حدیث سے اندازہ لگ رہی پہلی حدیث سے گئی کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی عمل اللہ کا بندے کو عید الاضحیٰ کے دن سب سے قرب اسی کو ملتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ اسی سے خوش ہوتے ہیں جو قربانی کے جانور ذبح. اس لیے موقع ہے ابھی نیت کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں اس عظیم عمل کا بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کو بھی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائے. اب آگے ہمارے حج کا اور قربانی کے ایام شروع ہو رہے ہیں. ابھی سے نیت ہو، ترتیب بنائی جائے. جب بندہ نیت کرتا ہے، سوچتا ہے، ترتیب بناتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک وہ عمل کرنا آسان کر دیتا ہے. حج اور عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں
تو کیا دعا کرتے ہیں 2 نفل کر کے، یا اللہ قبول بھی فرما، آسان بھی فرما. اسی طرح ہم نیت کر لیں اور پھر اللہ سے مانگتے رہیں، ترتیب بھی بناتے رہیں کہ 1 سال بعد یہ قربانی کا عمل ہوتا ہے. یعنی پورا سال بھی اگر ہم تھوڑا تھوڑا جوڑتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، قرضہ بھی اتر جاتا ہے بندہ نیت کرنے والا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی سے ایسی ترتیب بنائیے، بندہ تلاش شروع کر دے تو اللہ پاک کرتے ہیں مناسب جو ہے وہ مل جاتا ہے. کہیں سے کوئی جانور دیکھ لیا چھوٹا، اب اس کو یعنی 1 سال کا جو قربانی کے شرائط ہیں، عمر پوری ہونا ضروری ہے، کوئی اس میں عائب نہ ہو، تو ایسا جانور عید کے قریب مہنگے ملتے ہیں. عید سے پہلے اس کو سنبھالنا، اس کی اصل تو یہ ہے کہ جانور کو اچھی طرح مانوس کرنا، اس کے ساتھ جانور کی محبت پیدا ہو جائے اور جانور کو انسان کی محبت پیدا ہو جائے، پھر قربانی کرے. اس قربانی کا آپ کے اوپر اثر کیا ہوگا آپ خود محسوس کریں. ٹھیک ہے نا. اس لیے خود بھی کرنا، اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب، اپنے پڑوسی رشتے داروں میں دیکھنا جو قربانی کے مستحق ہیں، جن پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، ان کو فکر مند کرنا. یہ قربانی آ رہی ہے، ابھی سے فکر کریں تاکہ آسانی کے ساتھ اور صحیح طرح یہ قربانی کا عمل ہو جائے. اس لیے وہی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عمل کو کرنے کی کوشش کرنا اور دوسروں کی بھی فکر کرنا. ختم نبوت کے سب کی ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلنا اسی لیے ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے. ساری دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کے احکامات زندہ ہو جائے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہم اللہ کے. ہمارا مقصد کیا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا، اپنی ذات کے اعتبار سے لے کر آگے جہاں تک اللہ پاک کو پیچھے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس کے لیے. اللہ پاک ہمیں کی آمین. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمين آمين آمين.